چلیں ابو دردہ ہمیں بتائیں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس غریب کو دے دی؟ فرمایا ہاں، جس کو میں نے دی نا اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹی کا ایمان اس کے گھر میں محفوظ رہے گا۔ معاویہ کے بیٹے میں کوئی عیب نہیں ہے، معاویہ صحابی رسول ہے، مجھے اس سے کوئی اناد نہیں ہے، پیسے کی کثرت ہے اور اس کے پاس بھلے پیسہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی بڑی شدت ہے، اپنی بیٹی کی آخرت سنوارنے کے لیے اس غریب کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ معیار کیا ہے رشتوں کا؟ اگر دین معیار ہے تو روزی اس کے ذمہ ہے، اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اور اگر دنیا معیار ہے تو کتنے ہی اربوں کے مالک تھے جو گلیوں میں تنکے چنتے ہوئے دنیا نے دیکھے، بادشاہ تھے ان کے جنازے جیلوں سے اٹھے، تخت شاہی کے مالک تھے، گداگروں کیسی زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پہ مسلط کر دی۔ آپ وہ چیز اختیار کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو انسان کے لیے فوز و فلاح کا باعث ہے۔ دنیا کا کیا اعتبار ہے؟ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم۔ ہمیں بڑی فکر رہتی ہے، بچے کا نکاح کر دیں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اچھا کیا عجیب معاملہ ہے، اسی تو ساری عمر غریبی چ کڈی ہے، کم از کم یہ نکاح تو کسی تگڑے گھر کریے، کوئی سورے انہوں سپورٹ کرنے گے ماشاءاللہ۔ پھر مولوی کے تعویذوں سے برکتیں ڈھونڈتے ہیں، پھر پیروں سے پھوکے مروا کے اولاد کی تربیت کی تدبیریں کرتے ہیں۔ شادی کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ بڑے گھر میں جا کے بیائیں گے تاکہ مالی طور پہ فائدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ عز وجل عونہم، اللہ پہ ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، وہ خالق ہے، اس پہ کس کا حق ہے؟ وہ کرے تو مختار ہے، نہ کرے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن زبان نبوت سے یہ ضمانت ملی ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ پہ حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ المکاتب الذی یرید الادا، غلام تھا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزادی مل جائے دین کی خدمت کے لیے، اپنے مالک سے طے کر لیا 2 لاکھ تجھے دوں گا اتنے ٹائم میں، اب وہ 2 لاکھ کی ادائیگی کی تدبیر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ اس 2 لاکھ کی فراہمی میں اس کی مدد کرے۔ والناکح الذی یرید العفاف، وہ لڑکی یا لڑکا، مرد یا عورت جو نکاح کرتے ہیں شرم و حیا کے تحفظ کے لیے، یہاں مقصد نکاح کا تعین بھی اللہ کے نبی نے کیا، الذی یرید العفاف۔ آوارگی، صنف مخالف کے جسموں سے کھیلنا، محض جنسی لذت کی تحصیل اور جذبات کو ٹھنڈا، محض یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ الذی یرید العفاف، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جائز رستہ انہیں دے دیا، وہ میاں ہے یا بیوی، اس کے علاوہ اب کسی اور کی طرف دیکھنا، شادی بھی کر لیا اور آوارگی بھی رہی، نکاح بھی کر لیا اور گندگی میں منہ بھی چلتا رہا، نہ نگاہیں با حیا ہوئی، نہ زبان پہ حیا آئی، نہ خیالات فاسد ختم ہوئے، نہ ذہن و فکر آوارگی سے رکی۔ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، پاک دامنی کے لیے، شرم و حیا کے تحفظ کے لیے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، رشتہ نہیں ملتا، اللہ پہ حق ہے کہ اللہ اسے اچھا رشتہ دے، وسائل نہیں ہے، اس بندے کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ اسے وسائل عطا کرے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، واللہ یہاں نکاح کرنے والے کا اس مسئلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے ساتھ تذکرہ کیا، جیسے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے پر
اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا، اس کا حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، چونکہ وہ اس کے دین کے لیے نکلا ہے۔ اس بندے کا بھی حق ہے، یہ شرم و حیا کے تحفظ کے لیے نکلا، اللہ اس کی مدد کرے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ خوف، یہ پریشانی کہ برادری اپنی ہونی چاہیے، پیسہ اچھا ہونا چاہیے، نہیں تو 2-4 سال اور ڈیلے کر لیتے ہیں، یہ بگاڑ کا باعث ہے۔ برادری ملتی ہے اچھی بات ہے، پیسہ ملتا ہے اچھی بات ہے، حسن و جمال ملتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن معیار حسن و جمال نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کا واحد معیار برادری نہیں ہونی چاہیے، شادی کا واحد معیار روپے پیسے کی ریل پیل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دین کو ترجیح دیں، اور دین کے ساتھ اگر دیگر نعمتیں بھی اللہ عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، لیکن پیسہ بھی ہے، گاڑی بنگلہ مکان بھی ہے، خاندان بھی اپنا ہے، اور سب کچھ موجود ہے، لیکن دین نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر ساری زندگی روتے رہنا، نہیں جی ساڈی بیٹی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے، اے جا کے سارے نو سیدھا کر لے گی۔ ہدایت آپ کی بیٹی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ ان سب کو درست کرنے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ اپنی بیٹی کے مستقبل کے ذمہ دار ضرور ہیں۔ آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے جہاں ڈنڈے کے زور پہ اس سے 11ویں دلوائی جاتی ہے، جہاں ختم دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، جہاں پیر کے چرنوں کو چھونے پر اسے پابند کیا جاتا ہے، ہر جمعرات کو 15-20 دن کے بعد یہاں وہاں خاک چھاننے کے لیے اسے کہا جاتا۔ اگر 2 سال بچہ بچی پیدا نہیں ہوا تو زمانے بھر کے عاملوں کے تعویذ اس کے گلے میں لاد دیے گئے۔ کون قصوروار ہے؟ اگر توحید والوں کی بیٹی آج در بدر دھکے کھاتی پھرتی ہے، درباروں پہ جا کے وہ سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شادی کی جاتی ہے عزت کے تحفظ کے لیے، اور ایمان عزت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ دوسری بات، شادی کی جاتی ہے اولاد کے لیے، یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر جاندار میں یہ کشش رکھی ہے، اس کی اولاد ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور ہو تو اس سے محبت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعائیں کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اکیلے نہ چھوڑنا، کہ میں چلا جاؤں تو میری جگہ پہ میری اولاد میں سے کوئی ہو ہی نہ کھڑا ہونے والا۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ طیب اولاد عطا کر، اولاد تو دے لیکن طیب اولاد وہاں سے ملتی ہے جہاں بیوی طیب ہو، اولاد کی ماں طیب ہو، اولاد کا باپ طیب ہو۔ رزق حرام کھانے والے، بے دینی میں لتڑے ہوئے، گندگی اور آوارگی کے پروردہ، اسلام سے جن کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں سوائے کلمے کے، شرم و حیا، عفت و عصمت کے تحفظ کا کوئی احساس ان میں موجود نہیں، وہاں سے طیب اولادیں، وہ چاہے تو جوہر میں کمل پیدا کر دے، وہ خالق ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن قانون یہی ہے، طیب اولاد طیب ماں سے پیدا ہوتی ہے۔